جب میں 3 سال کی تھی اور میری پھپھو کا بیٹا 6 سال کا تھا، تب ہمارے ماں باپ نے ہمارا نکاح کر دیا، اور 16 سال کی عمر میں جب مجھے پتہ چلا کہ میرا نکاح سبحان سے ہو چکا ہے، سبحان سے میری بالکل نہیں بنتی تھی۔ وہ بھی مجھے تنگ کرنے کا یا نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ جب میں نے اسے شادی سے انکار کیا تو مجھے کہنے لگا کہ رات کو چھت پر ملو، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ جیسے میں رات کو چھت پر اس سے ملنے گئی، اچانک سے سامنے میں ابھی اپنے آفس سے آئی تھی کہ جب مجھے گھر میں معمول سے ہٹ کر کسی افراتفری اور گہما گہمی کا احساس ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کچن میں بہت سے پکوان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، مطلب آج پھر سے کسی مہمان کا نزول ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں میری ماں کو کیوں خاندان بھر کے لوگوں کی دعوتیں کرنے کا شوق تھا، اور میری ماں کسی نہ کسی کی دعوت کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ میں تھکی ہاری آفس سے آئی تھی، میرا بالکل موڈ نہیں تھا کہ میں کچن میں جا کر امی کی کچھ مدد کرواؤں، اس لیے میں نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ کچھ دیر میں میری چھوٹی بہن مسکراتے ہوئے کمرے میں آئی۔ میں نے کہا چھوٹی ذرا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ وہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے کہا آج کون نازل ہونے والا ہے گھر پر جو امی نے کچن کا رخ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ سبحان بھائی آ رہے ہیں لندن سے اور اب یہیں رہیں گے۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرانے لگا تھا۔ وہ یہاں کیوں واپس آ رہا تھا؟ سبحان میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ پھپھا اور پھپھو لندن میں ہی رہتے تھے، اس لیے سبحان بھی وہیں رہتا تھا۔ ابھی چند سال پہلے ہی تو وہ وہاں شفٹ ہوئے تھے، اور جس دن وہ لوگ لندن شفٹ ہوئے تھے میں نے پورے 100 نفل پڑھے تھے کہ اس سبحان نامی مصیبت سے میری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی ہے۔ لیکن اب یہ مصیبت پھر سے نازل ہو رہی تھی۔ میں عجیب کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں ہمارے بڑوں کو کیا سوجی تھی بچپن میں بچوں کا نکاح کرنے کی، آپس میں محبت اور اتفاق کی اعلیٰ مثال قائم کرنے کا یہ کون سا طریقہ تھا کہ پکڑ کر بچوں کو بلی کا بکرا بنا دیں، اور دادا دادی کو میں ہی ملی تھی اس کمینے لچے لفنگے سبحان کے لیے، جس کو دیکھتے ہی میرا پارا ہائی ہو جاتا تھا، میرا فشار خون ابلنے کی حد تک بڑھنے لگتا تھا۔ کتنی خوش تھی میں جب پھپھو یہاں سے لندن گئی تھیں۔ ویسے تو نند بھاوج میں نے ہمیشہ بیر ہی دیکھا تھا، لیکن میری ماں اور پھپھو شاید دنیا کی پہلی نند بھاوج تھیں جن میں بڑی محبت تھی۔ روتے دھوتے پھپھو لندن گئی تھیں، اور یہاں میری ماں نند کی جدائی میں 104 بخار چڑھا کر بیٹھ گئی۔ ابا الگ پریشان تھے، کبھی کبھی تو میری ماں سے کہتے مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے بس تہمینہ کی محبت میں مجھ سے شادی کی تھی، میری جدائی میں تو کبھی تمہیں ہلکا سا سر درد تک نہیں ہوا۔ میں اس وقت امی کے سرہانے بیٹھی بظاہر تو ان کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، لیکن میرا دل اس وقت سبحان کے جانے پر اتنا خوش تھا کہ ہر طرف سے سکون ہی سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ جتنی محبت میری ماں کو اپنی نند سے تھی، اس سے کئی زیادہ نفرت مجھے اپنے کزن سبحان سے تھی۔ میں بچپن میں کیے گئے نکاح کو نہیں مانتی تھی، جس کا مجھے علم ہی نہ تھا۔ میں شاید 3-4 سال کی تھی اور وہ 6 سال کا۔ بھلا یہ کوئی عمر ہوتی ہے نکاح کی؟ میں 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی جب پہلی بار میری ماں نے میرے سر پر یہ بم پھوڑا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب میری اور سبحان کی لڑائی عروج تک جا پہنچی تھی۔ اس نے میری محنت سے بنائے ہوئے پریکٹیکل جرنل پر پیپسی کی بوتل گرا دی تھی، جو مجھے صبح ہی چیک کروانا تھا۔ پھر کہنے لگا اوہ سوری عطیہ، غلطی سے گر گئی، حالانکہ میں دیکھ چکی تھی کہ اس کمینے نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا۔ خود تو ویسے بھی 1 نمبر کا ڈفر تھا، اور اگر میرے نمبر اس سے اچھے آتے تو یہ بھی اسے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ میں نے کہا تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ کہنے لگا مجھے کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، اتفاق سے گر گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے تمہیں یہ کرتے دیکھا ہے۔ کہنے لگا کہ اس کا مطلب تم مانتی ہو کہ تمہاری آنکھیں گناہگار ہیں۔ وہ ہر وقت مجھے اپنی اس قسم کی باتیں کر کے تنگ کرتا رہتا تھا۔ میری اس سے بحث بڑھ گئی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ میں نے اس کے بال پکڑ رکھے تھے اور اس نے میرا گلا، جب امی اور پھپھو کمرے میں پہنچی تھیں۔ ہم دونوں کو یوں لڑتے دیکھ کر دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ دونوں ہی بھاگتی ہوئی ہم تک پہنچی تھیں، ہمیں ایک دوسرے سے چھڑوایا اور ڈانٹنے لگیں۔ وہ بھی غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا یہ مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ میں نے کہا پھپھو اس خبیث سے کہیں کہ سچ بولے، اس نے میرا پریکٹیکل جرنل خراب کیا ہے اور اب جھوٹ بول رہا ہے۔ پھپھو سبحان کو ڈانٹنے لگیں، اور امی مجھ سے کہنے لگیں تمہیں ذرا بھی تمیز ہے؟ شوہر کے کوئی یوں بال پکڑتا ہے؟ میں نے کہا کون شوہر؟ کہاں ہے شوہر؟ مجھے تو اپنی ماں کی بات ہی سمجھ نہیں آئی تھی۔
جب امی نے کہا سبحان سے تمہارا نکاح بچپن میں ہوا تھا۔ شاید یہ انکشاف ہم دونوں پر ہی بیک وقت ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے پر الزام تراشی یکدم چھوڑی تھی، پھر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر اپنی ماؤں کی طرف دیکھا۔ وہ پھپھو سے کہنے لگا امی آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا، یہ سچ نہیں ہو سکتا، میں چڑیل سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیں کیسے بری طرح سے اس نے اپنے ناخن میری کلائی پر گاڑے ہیں۔ میں تو ابھی تک گمسم اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، یہ کیسا سچ تھا۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب میری والدہ میرے کمرے میں آئیں تو میں نے اپنی والدہ سے پھر سے پوچھا امی جھوٹ بول رہی ہیں نا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے یہ سب لڑائی رکوانے کے لیے کہا ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، یہی سچ ہے، تم اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ میں نے کہا تب تو میں چھوٹی تھی تو میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا، ارے ولی اپنی بیٹی کا نکاح کرے تو ہو جاتا ہے، ویسے بھی تمہاری پیدائش پر ہی سوچ چکے تھے کہ تمہاری شادی سبحان سے ہی ہوگی، آئندہ اس سے اس طرح سے لڑنا نہیں۔ لیکن میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ دوسری طرف سبحان کا بھی یہی حال تھا، جب بھی مجھے دیکھتا غصے سے گھورنے لگتا۔ میرے والد اور پھپھو دو بہن بھائی تھے۔ دادا دادی کی جائیداد کا بٹوارا ہوا تو آدھا گھر میں میرے والد نے میری پھپھو کو دے دیا، اس لیے وہ برابر میں ہی رہتی تھیں۔ لیکن میری والدہ اور پھپھو کے اتفاق سے یہ ہوا کہ گھر کے بیچ میں دیوار نہیں کی گئی تھی، اور یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن پھر میرے پھپھا کی لندن میں جاب لگ گئی۔ پورے 5 سال کے لیے انہیں فیملی کے ساتھ لندن جانا پڑا، اور اس دن میں نے شکر کیا تھا۔ میں نے BA کمپلیٹ کرنے کے بعد شوقیہ جاب کی تھی، اور جاب کرتے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے ابھی میں اپنے آفس سے ہی آئی تھی کہ جب مجھے یہ منحوس خبر سننے کو ملی تھی۔ آخر یہ کیوں واپس آ رہا تھا، وہیں رہتا۔ میں تو سوچ چکی تھی کہ بابا سے یہی کہتی ہوں کہ وہ لوگ تو اب لندن کے ہو کر رہ گئے ہیں، واپس آئیں گے ہی نہیں، اس لیے مجھے بھی اس رشتے سے آزاد کر دیں۔ لیکن جب یہ سنا کہ سبحان واپس آ رہا ہے، میں بہت پریشان تھی۔ 1 منٹ بھی ہماری بنتی نہیں تھی، کسی ایک چیز پر اتفاق نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پورا دن میں اپنے کمرے میں جلے پاؤں کی پنڈلی بنے چکر کاٹتی رہی۔ مجھے رات کو کچھ شور شرابے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ مصیبت نازل ہو چکی ہے۔ میں دانستہ طور پر باہر نہیں گئی تھی، بیڈ پر بیٹھ کر ٹینشن کے مارے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، جب میرا چھوٹا بھائی کمرے میں آیا۔ کہنے لگا آپی سبحان بھیا آ گئے ہیں۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں، حج کر کے آیا ہے وہ، جو پھولوں کے ہار پہناؤں اسے، جاؤ نکلو باہر، اور خبردار جو میرے کمرے میں آئے۔ میری بات سن کر وہ بیچارہ کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی میری والدہ غصے سے کمرے میں آئی تھیں۔ کہنے لگیں تم کیا کمرے میں بیٹھی ہو صبح سے، میں اور زونی کچن میں لگے ہوئے ہیں، چلو باہر آؤ اور ٹیبل پر کھانا رکھو۔ میں نے کہا اماں میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، چلو باہر آؤ، کیا سوچے گا سبحان، اتنے سالوں بعد آیا ہے اور تم ہو کہ منہ بنائے کمرے میں بیٹھی ہو۔ میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے کچن میں لے گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ٹیبل پر کھانا سجانا پڑا۔ وہ شاید میرے چھوٹے بھائی کے کمرے میں تھا، اسی کے کمرے سے باہر نکلا تھا تو عام سے ٹراؤزر شرٹ میں تھا، بال گیلے تھے، شاید نہا کر آیا تھا۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، میرے ابا اور باقی بہن بھائی بیٹھ چکے تھے۔ وہ بالکل میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بس اسے سلام ہی کیا تھا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پلیٹ پکڑی اور کھانا کھانے لگی۔ میری والدہ نے سبحان کی پلیٹ میں بریانی ڈالی، 1-2 چمچ بریانی کے لینے کے بعد کہنے لگا ممانی بریانی تو بہت مزے کی بنائی ہے، کس نے بنائی ہے؟ میری والدہ کہنے لگی عطیہ نے بنائی ہے، اور کس نے بنانی ہوگی، صبح سے میرے ساتھ کچن میں لگی ہوئی ہے کہ تم آ رہے ہو، اس لیے سب کھانے تمہاری پسند کے ہونے چاہئیں۔ یہ سن کر تو میرا چمچ ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا، صبح سے تو بیچاری زونی امی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور سارے کا سارا کریڈٹ امی مجھے دے رہی تھیں، اس لیے کہ سبحان کی نظر میں بڑی اچھی بن جاؤں، حالانکہ مجھے اس کی نظر میں اچھا بننا ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے کباب کھائے، کہنے لگا یہ بھی لاجواب بنا ہے، یقیناً یہ بھی عطیہ نے میرے لیے ہی بنایا ہوگا۔ اس سے پہلے میری والدہ پھر سے میری تعریفیں شروع کر دیتی۔ میں نے کہا جی نہیں، اس ٹیبل میں موجود کوئی بھی چیز میں نے نہیں بنائی، امی نے بنائی ہے یا پھر زونی نے، اس لیے آپ جو تعریف کرنا چاہتے ہیں زونی کی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ میری اس بات پر میرے ماں باپ مجھے بہت ڈانٹیں گے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔
میں نے اس کے بعد اپنی والدہ کے تیور کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے یہ گھور رہی ہوں گی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ اتنا مزے کا کھانا یا تو مومانی بنا سکتی ہیں یا پھر زونی۔ میں نے بس تھوڑا سا ہی کھانا کھایا تھا اور واپس کچن میں چلی گئی۔ باقی کا کچن کا سارا کام میں نے ہی کیا تھا۔ سبحان سب کے لیے تحفے لایا تھا۔ میں جب کچن کے سارے کاموں سے فارغ ہوئی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے کمرے میں دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے تو سبحان کہنے لگا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ تھا۔ کہنے لگا یہ امی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ میں نے تو بہت کہا تھا کیا ضرورت ہے فضول خرچی کرنے کی، لیکن وہ کہنے لگیں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں اپنی بہو کو جو چاہے بھیجوں تو یہ خالصاً میری والدہ کی طرف سے ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ گفٹ میرے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا۔ مجھے اس گفٹ سے کوئی بھی سروکار نہ تھا۔ اس کے ایک جملے نے میرے اندر آگ ہی لگا دی تھی، جتا رہا تھا مجھ پر اپنا رشتہ، وہ رشتہ جسے میں مانتی ہی نہیں تھی۔ بہرحال نہ تو مجھے سبحان کے آنے کی خوشی تھی اور نہ ہی اس تحفے سے کوئی غرض جو پھپھو نے میرے لیے بھیجا تھا۔ اگلے روز میں آفس جانے لگی تو میری والدہ کہنے لگیں کہ اب اپنے آفس کا شوق ختم کرو اور گھر کے کچھ کام کاج بھی سیکھ لو۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگیں 1 مہینے بعد بقرہ عید آ رہی ہے اور بقرہ عید پر تمہاری پھپھو اور پھپھا بھی واپس آ رہے ہیں اور آتے ہی انہیں رخصتی چاہیے۔ مجھے تمہاری پھپھو کا فون آیا تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش و حواس بھی خطا ہونے لگے تھے۔ میں نے کہا آخر ان لوگوں کو جلدی کس بات کی ہے؟ میری والدہ کہنے لگیں کون سی جلدی؟ ارے بھائی یہی تو عمر ہوتی ہے شادی کی۔ سبحان اچھی جاب کر رہا ہے اور تمہیں بھی شادی کے بعد لندن جانا پڑے گا، اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا امی میں اتنی دور نہیں جانا چاہتی، مجھے پاکستان میں ہی رہنا ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں لو بھائی، لڑکیاں بیرون ملک میں رہنے کے خواب دیکھتی ہیں اور تمہیں پاکستان میں رہنا ہے۔ دیکھو ابھی تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، مستقبل میں کبھی ایسا ہو تو ہو، لیکن فی الحال تو مہینے بعد تمہاری رخصتی ہے، اس لیے اپنی جاب چھوڑو اور شادی کی تیاریاں کرو۔ میری والدہ نے مجھے آفس جانے سے منع کر دیا تھا، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ چند دن تو مجھے جانے دیں، لیکن نہیں۔ مجھے لے جا کر کچن میں کھڑا کر دیا اور کہنے لگیں تھوڑا بہت پکانا سیکھ لو، ویسے تو باقی کا کھانا بنانا تمہاری پھپھو تمہیں سکھا دے گی۔ میں بے حد پریشان تھی کیونکہ میں یہ رخصتی چاہتی ہی نہیں تھی۔ مجبوراً اس دن کا سارا کھانا مجھے بنانا پڑا، جو میں نے جان بوجھ کر بد ذائقہ سا بنایا تھا۔ کھانا جیسے ہی ٹیبل پر لگایا سب لوگ کھانا کھاتے ہی آڑے ٹیڑھے منہ بنانے لگے۔ کہنے لگے عطیہ کھانا کیسے بنایا ہے تم نے؟ میں نے کہا مجھے تو بس ایسے ہی آتا ہے۔ سبحان کو یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں 1 نمبر کی بد سلیقہ اور پھوہڑ ہوں۔ سبحان نے تو 1 نوالہ لینے کے بعد ہی ہاتھ پیچھے کھینچے اور کہنے لگا توبہ توبہ، ایسا کھانا تو میں نے آج تک کبھی نہیں کھایا۔ عطیہ تمہارے ہاتھ میں تو بالکل ذائقہ نہیں ہے، پتہ نہیں مستقبل میں میرا کیا بنے گا۔ دوسرے دن تو میری ماں نے سر پر کھڑے ہو کر کھانا بنوایا تھا اور مجھے باتیں بھی خوب سنائی تھیں۔ تیسرے دن سمندر پہ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے سمندر سے خوف آتا تھا۔ میں سمندر کے پانی کے اندر کبھی نہیں جاتی تھی۔ سمندر کی لہروں میں پاؤں رکھتے ہی میری جان نکلنے لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سمندر مجھے بہا کر اندر لے جائے گا اور میں سمندر میں ڈوب کر مر جاؤں گی۔ شاید مجھے فوبیا ہو گیا تھا، میں سمندر کے پانی میں نہیں جا سکتی تھی، لیکن میری ماں زبردستی مجھے سمندر میں لے گئی۔ میں نے کنارے پر ہی چادر بچھائی اور وہاں پر کھانے پینے کا سامان رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں بس وہیں بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ امی ابا سمندر میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں لہروں کو دیکھتی میرا دل اندر سے کانپنے لگتا تھا۔ اس کے بعد سبحان میرے پاس آ گیا، کہنے لگا اے موٹی، تم پانی میں نہیں جاؤ گی؟ میں نے کہا دیکھو، ایک تو میں موٹی نہیں ہوں اور دوسرا مجھے سمندر سے خوف آتا ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگا بچپن میں تو موٹی تھی نا، پتہ ہے جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا نکاح تم سے ہوا ہے، قسم سے میں اماں کے سامنے بہت رویا تھا کہ چلو لڑنا جھگڑنا تو ایک طرف، لیکن میں اتنی موٹی عطیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ اور یہاں آنے سے پہلے بھی میں امی سے کہہ کر آیا تھا کہ اگر عطیہ ابھی بھی ویسی ہی موٹی ہوئی تو میری طرف سے صاف انکار ہے، لیکن میں تو تمہیں دیکھتا ہی رہ گیا، ماشاءاللہ تم نے تو کافی فٹ کر لیا ہے۔ مجھے پتہ ہوتا کہ تمہیں موٹی لڑکیوں سے اتنی چڑ ہے تو باخدا میں اپنے آپ کو بچپن سے بھی زیادہ ڈبل کر لیتی۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا، کہنے لگا لیکن اب تو پھنس گئی نا، چلو آؤ میرے ساتھ سمندر میں چلو۔ میں نے کہا بالکل بھی نہیں، پانی سے ڈر لگتا ہے، تم خود جاؤ۔
کہنے لگا لو اکیلے جانے کا بھی کوئی مزہ ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھ زیادہ فضول قسم کی باتیں کرنے کی کوشش مت کرو، ہماری ابھی رخصتی نہیں ہوئی، بہتر ہے کہ اپنی حد میں رہو۔ یہ بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا توبہ توبہ، کتنی کڑوی زبان ہے تمہاری، تم ابھی تک ویسے کی ویسی ہی ہو، بالکل نہیں بدلی۔ پھر کہنے لگا بات سنو، شادی کے بعد میرے بال تو نہیں کھینچو گی، اپنے بڑے بڑے خونخوار ناخنوں سے مجھے نوچو گی تو نہیں؟ پتہ نہیں اس شخص نے مجھے زج کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ اس کی بکواس سن کر میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ میں نے کہا ایسا ہی کروں گی، اس لیے بہت اچھے طریقے سے سوچنا کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی چاہیے کہ نہیں۔ یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا شادی تو ہو چکی ہے، اب تو بس رخصتی باقی ہے، لیکن اب میں وہ دبلا پتلا سا سبحان نہیں ہوں۔ ذرا میرے ڈولے شولے تو دیکھو۔ ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ میں وہ اپنی فٹنس دکھاتے ہوئے مجھے کہنے لگا جم جوائن کر رکھا ہے میں نے، اس بار تو مقابلے کے لیے پورا تیار ہو کر آیا ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے اس پر بے انتہا غصہ آنے لگا تھا، جی تو چاہ رہا تھا کہ زہر کھا کر مر جاؤں۔ یقیناً اب یہ مجھ سے بچپن میں ہونے والی لڑائی جھگڑے کے گن گن کر بدلے لے گا، مجھے تانے مارے گا، یہ مجھ سے شادی ہی بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، میری زندگی اجیرن بنا دے گا۔ میرا دل کچھ خوفزدہ سا ہونے لگا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کروں کہ رخصت نہ ہوں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے مجھے خوف آنے لگا، گھبراہٹ کے مارے مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ جب بھی سبحان کے بارے میں سوچتی تھی دل گھبرانے لگتا تھا۔ آدھی رات گزر گئی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں روئے جا رہی تھی کیونکہ مجھے سبحان سے شادی نہیں کرنی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوچی، لیکن میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، سبحان کے کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی، اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر بالکل خاموشی تھی، شاید سو رہا تھا۔ میں نے پھر سے دستک دی تو پھر کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کی آنکھیں نیند سے چور تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، شاید گہری نیند سے جاگا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی، مجھے یوں روتا دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں عطیہ، رو کیوں رہی ہو؟ میرے چہرے پر بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی، میں اس وقت تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہوا تھا، کہنے لگا کیا بات ہے عطیہ؟ میں نے کہا سبحان پلیز تم شادی سے انکار کر دو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا پلیز، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا اوکے، اچھا اندر آؤ۔ میرا پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں اب بھی بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے ایک گلاس پانی مجھے لا کر دیا، کہنے لگا پانی پیو۔ میں نے پانی پیا، پھر کہنے لگا ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا بس میں تمہیں پسند نہیں کرتی، تم سے میرا مزاج نہیں ملتا، جب بھی تمہارے بارے میں سوچتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، ساری زندگی لڑتے رہیں گے، پلیز۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ کہنے لگا بس یہی وجہ ہے یا کوئی اور تمہاری زندگی میں آ گیا ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا ہاں یہی سمجھ لو۔ مجھے اس وقت یہی بہانہ سوجا تھا۔ میں نے کہا میں کسی کو۔ کہنے لگا بس ٹھیک ہے عطیہ، بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں جاؤ، باقی میں خود سنبھال لوں گا، نہیں کروں گا تم سے رخصتی، ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کی بات نے جیسے میرے اندر زندگی بخش دی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر پہلے والی کیفیت اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اگلے روز میں نے سبحان کو کافی سنجیدہ دیکھا، کسی گہری سوچ میں تھا، ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ میں کچن میں کھڑی دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا کیا بنا رہی ہو؟ میں نے کہا دال۔ وہ میرے سامنے شیلف پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بھی تم سے کچھ کہنا تھا عطیہ۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا اصل میں بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے فیس بک پر ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے میں تمہیں تنگ کر رہا تھا تاکہ تم مجھ سے شادی سے انکار کر دو، کیونکہ میری ماں میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، کہتی ہے ہر حال میں عطیہ سے ہی شادی کرنی پڑے گی، ایسا کرو تم انکار کر دو تاکہ میرا راستہ بھی صاف ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا دیکھو زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ بچوں کو پکڑ کر ان کا نکاح کر دیا جائے؟ جب ہمیں ABC بھی نہیں آتی تھی تب ہمارے انگوٹھے نکاح نامے پر لگوا دیے، مطلب انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے،
اور اب تم کسی اور کو پسند کرتی ہو اور میں کسی اور سے طوفانی محبت کرتا ہوں، تو ہمیں زبردستی ایک دوسرے کے ساتھ باندھا جا رہا ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ اس کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے کہا ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کہنے لگا پھر میں اطمینان کر لوں کہ تم انکار کر دو گی؟ میں نے کہا تم لڑکے ہو کر پھپھو کو نہیں منا سکے، میں تو پھر لڑکی ہوں، میری کون سنے گا؟ وہ کہنے لگا پھر ایسا کرتے ہیں، رات کو چھت پر ملتے ہیں تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکیں۔ دیکھو میں صوفیہ کے بغیر مر جاؤں گا اور تم راحیل کے بغیر۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ یہ راحیل کون ہے۔ میں نے کہا کون راحیل؟ کہنے لگا ارے یار وہی جس سے تم محبت کرتی ہو، یہی نام تو تم نے مجھے رات کو بتایا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں نے یہ نام کب بتایا تھا، پھر سوچا شاید جلدی میں بتا دیا ہو۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بھی راحیل کے بغیر جی نہیں سکتی۔ کہنے لگا یہی تو بات ہے۔ کہنے لگا تم بس رات کو سب کے سو جانے کے بعد چھت پر آ جانا، ہم مل کر کوئی حل نکال لیں گے۔ میں نے اس کی بات فوراً سے مان لی۔ رات کو 1 بجے جب سب سو گئے تو میں چھت پر چلی گئی۔ سبحان پہلے سے وہاں موجود تھا، مجھے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ہم دونوں چھت پر رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگا اب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ امی اور پھپھو کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، جب ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوگی تو خود ہی شادی نہیں ہونے دیں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے ایسی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بہت کوشش کی لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، پتہ نہیں دونوں کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں۔ پھر کہنے لگا کچھ اور سوچو۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ جب اچانک سے ہمیں چھت کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، گھبرا تو سبحان بھی گیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چھت پر بنے اسٹور روم میں چلی گئی۔ اس کمرے میں گھر کا کاڑ کباڑ یا پھر ابا کے پرانے کاغذات کا انبار تھا۔ ہم دونوں اس اسٹور روم کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ ہم دونوں کی اس وقت ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ جان اس وقت نکلی جب اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا، شاید ابا اپنے کچھ کاغذات لینے آئے تھے۔ اب تو ہم دونوں کی جان نکلی ہوئی تھی، اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تو کیا سمجھتے؟ ابا نے اسٹور روم کی لائٹ جلائی اور جیسے ہی اسٹور روم کا دروازہ بند کرنے کے لیے دروازہ آگے کیا، ہم دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ کہنے لگے تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو دیکھنے آئی تھی کہ چھت پر دھلے ہوئے کپڑے سوکھ گئے ہیں یا نہیں۔ سبحان بھی گھبرا گیا تھا۔ کہنے لگا میں تو پہلے ہی چھت پر تھا، ہوا خوری کے لیے آیا تھا۔ میرے والد کہنے لگے چلو نیچے جاؤ، تم دونوں کا انتظام میں کرتا ہوں۔ میں فوراً سے نیچے اتر گئی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میری رخصتی سبحان کے ساتھ کر دی گئی۔ پتہ نہیں میری قسمت میں پھپھو کا بیٹا ہی کیوں لکھا تھا۔ بچپن میں کی جانے والی شادیاں کبھی کبھی بچوں کے لیے مجبوریاں بن جاتی ہیں، اس لیے ماں باپ کو بچپن میں ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔